میں نے آپ سے 2 دن پہلے بھی یہ سوال پوچھا تھا سی پیک اتھارٹی کو لے کر، جس کے اوپر بڑا چرچا تھا. خواجہ صاحب بند کرنے جا رہے ہیں. راج ڈیل کرتے ہیں، چینی کمپنیاں رشوت دیتی ہیں، یہ ہے شبہ اس معاملے میں پایا جاتا. چینی کمپنیاں 6 گنا تک ریٹ مانگتی ہیں. چینی حکومت ہمارے ساتھ بالکل مخلص ہے، چینی کمپنیاں بالکل ناقابل اعتبار ہیں اور وہ 6 گنا تک قیمت لگاتی ہیں. شاہراہ ریشم پہ انہوں نے 6 گنا قیمت لگائی تھی، اور وہ اپنے معاملات ٹرانسپیرنٹ نہیں رکھتی، خفیہ رکھتی ہیں، اپنا ڈیٹا بھی نہیں دیتی ہیں انٹرنیٹ. صحیح ہے، ٹھیک ہے. ہارون صاحب، جو میں پہلے بھی بات کرنا چاہ رہی تھی، یہ ان کے اوپر پہلے بھی الزام تھا نون لیگ کے اوپر 2013 کے بعد جب یہ لوگ سامنے آئے تھے، حکومت میں آئے تھے، کہ یہ ڈائریکٹ ڈیل کرتے ہیں چینی کمپنیوں کے ساتھ، گورنمنٹ کی سطح پر نہیں آگے چلے نا، ڈائریکٹ ڈیل کرتے ہیں. ہاں صحیح ہے، ٹھیک ہے. صرف عمران خان خفیہ کرتے ہیں. اچھا، مارچ عمران خان مارچ میں 20 لاکھ آدمی نہیں آ سکتے، تو کتنے؟ لیکن اگر 3 4 5 لاکھ آدمی ہو جائیں تو وہ 20 لاکھ ہی لگتے ہیں، وہ انسانوں کا سمندر ہی ہو جاتا ہے. جب خمینی آیا تھا لوگوں نے کہا 50 لاکھ آدمی نے اس کا استقبال کیا. ظاہر ہے 50 لاکھ نہیں تھے، لیکن اگر وہ ایران کی آبادی 4-5 کروڑ تھی اس وقت، 6 کروڑ، تو لیکن اگر وہ 20 لاکھ بھی تھے. دوشنبہ پہ کہتے ہیں 10 لاکھ آدمیوں نے مظاہرہ کیا اور کمیونزم ختم ہو گیا، روسی تسلط ختم ہو گیا. 10 لاکھ نہیں ہوں گے، 3-4 لاکھ ہوں گے. ٹھیک ہے، اچھا 3-4 لاکھ آدمی اگر آ گئے، 2 لاکھ آ گئے، 1.5 لاکھ آ گئے اور آ کے ڈٹ کے بیٹھ گئے، پچھلی دفعہ کی طرح نہیں کہ وہ تھن ہونے لگا، کیونکہ پچھلی دفعہ لوگ کنونس نہیں تھے کہ وہ عمران خان جیت رہا تھا. ٹھیک ہے، اس وقت انہیں یقین ہے کہ جیت رہا ہے. جیت کے سارے لوگ جیت کے باپ ہوتے ہیں اور جیت کی اولاد ہوتے ہیں اور جیت کے بہن بھائی ہوتے ہیں اور جیت کے دوست ہوتے ہیں. تو یہ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں میں نمٹ لوں گا. تو ملک کے وزیر داخلہ میں رانا ثناء اللہ صاحب کو ایک چیلنج دینا چاہتا ہوں. میں ایک عام شہری ہوں، میری کسی کی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، مگر میرا ایک قبیلہ، وہ کبھی آپ کو بتاؤں گا کون سا ہے. آپ بتا دیں. میں نہیں آپ نہیں بتا سکتا. اپنے قبیلے والوں سے پوچھوں گا کہ میں ایک مظاہرہ کرنا چاہتا ہوں نیو سوشل کانٹریکٹ کے حق میں، اور یہ کہنا چاہتا ہوں یہ امریکہ نواز حکومت ہے، کیا آپ تیار ہیں؟ اگر وہ تیار ہو جائے میں 10,000 آدمی لاہور سے لے کے آتا ہوں، رانا صاحب مجھے روک کے دکھا دیں. ہارون صاحب یہ تو غلط بات ہے، کوئی بھی پھر نکل جائے گا جتھے لے کر. نہیں اس کو ڈی ٹریک نہ کریں گفتگو. میں تشبیہ دی ہے آپ کو، میں کہ جلوس تو نہیں نہ نکال رہا. وہ مجھے روک کے دکھا دیں، میرے سے شرط لگا لیں، میں 10,000 آدمی لے کے لاہور سے چلتا ہوں، اگر میرا قبیلہ تیار ہو جائے میں 2 دن میں بتا دوں گا، تو مجھے روک کے دکھا دیں. امن و امان کا کیا ہوگا؟ کس طرح خان صاحب یقینی بنائیں گے کوئی نقصان نہ ہو اسلام آباد میں اگر لوگ آ جاتے ہیں؟ وہ تو خان صاحب کی ذمہ داری ہے، بار بار ان کو تلقین کریں، سسٹم بنائیں، کیونکہ اگر امن و امان خراب ہوگا وہ ذمہ دار ٹھہریں گے. لیکن یہ حکومت تاب نہیں لا سکتی کہ یہاں 3-4 لاکھ آدمی بیٹھا. اور جو حمزہ نے کہا جہاں وہ جلسہ کرے گا وہ اپنا عمران خان کرے گا، میں بھی کروں گا، ہم بھی کریں گے. ہمارے گاؤں کا ایک سکول ٹیچر تھا، وہ مشورہ کر رہا تھا ایک دن، میں مدلی کلین میں چیلنج نہ دے دیں باکسنگ دا. وہ تو بھائی تو مر جائے گا، اس کا ایک موقع پڑے گا تو بہت ہو جائے گا. کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کیا عورتیں اور بچے بھی ہوں گے خان صاحب کے ساتھ؟ بے شمار عورتیں ہوں گی اور بے شمار بچے ہوں گے، اور یہ کچھ نہیں کر سکیں گے. یہ تو وہ چھوٹا سا جلوس تھا، 20,000 آدمی، 30,000 پورے نہیں تھے. لاہور شہر میں 8 گھنٹے اس کو گزارنے پڑے. طاہر القادری کی وجہ سے کچھ تھوڑی سی رونق ہو گئی تھی، ان کے ساتھ تو آدمی آیا نہیں تھا. میں تو اس وقت سمجھاتا رہا خان صاحب نہ کرو. اس دفعہ تو انسانوں کا ایک سمندر ہوگا. آپ کو بتا تو رہا ہوں کہ جو چینل آؤٹ آف دی وے چلا گیا، جس کے ہم حق میں نہیں ہیں، آؤٹ آف دی وے نہیں جانا چاہیے. اپنی اپنی رائے ہے، ہم تو کہتے ہیں اعتدال پر رہنا چاہیے، ہر طرح کا نقطہ نظر آنا چاہیے. تو وہ 56% ویورشپ لے گیا. لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، لوگ اندھے ہیں. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں ایک آدمی نہیں ملا جو یہ کہے کہ نواز شریف کے لیے میں نے دعا کی یا ہم سے کہا تم دعا کرو. جو آدمی ملتا تھا جیسے ہی جہاز میں بیٹھے اور جب واپس آئے وہ پائلٹ آ کے قدموں میں بیٹھ گیا. اور میں نے کہا یار میں اتنا شرمندہ، یار آپ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا نہیں وہ یہ عمران خان. ٹھیک ہے، سروس کیا کہتے ہیں خان صاحب کے مارچ کے حوالے سے؟ سروس بڑی امپورٹنس رکھتے ہیں ہارون صاحب کسی سروے. ہاں سروے بھائی یہی ہے جنرل. دیکھیے جو سروے ہو رہے ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں ایک نئی لہر اٹھے گی، لوگ زچ ہو جائیں گے. جب 40-50% آدمی کسی کے حق میں ہوں اور وہ زچ ہو جائیں تو وہ پھیل جاتے ہیں، پھر وہ دوسروں کو قائل کرتے ہیں، دوسروں کو ابھارتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک سوال کی حد تک اگر یہ تعداد 60-65% تک چلے گی پھر کیا کریں گے؟
پھر قائد اعظم نے کلکتہ میں کہہ دیا تھا ڈس اوبیڈینس، حکومت کی بات مت مانو، حالانکہ وہ آئین کے قائل تھے. ختم ہو گیا قصہ، اس دن قصہ ختم ہو گیا، پاکستان بننا یقینی ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ ایک سوال کی حد تک ہے، اگر عمران خان صاحب ناکام ہو گئے تو ایسی فرسٹریشن پیدا ہوگی، وہ اکانومی پہلے ہی ڈوب رہی ہے. $5 بلین کی برآمدات کم ہوئی ہیں، ڈیزل نہیں ہے. ابھی ایک میرے دوست نے فون کیا لودھرن سے، میں لوگوں سے ڈھونڈتا پھر رہا ہوں کوئی مجھے مل جائے کہ کہیں سے ڈیزل لے دیں، کپاس کاشت نہیں ہو سکتی. بجلی جو ہے وہ مہنگی ہے، ڈیزل اور مہنگا ہونے والا ہے. روس آفر دے تو رہا ہے، روس نے یہ آفر مشروط دی ہے، اگر آپ اسی پالیسی پہ قائم رہیں، یعنی انڈیپینڈنٹ خارجہ پالیسی. وہ لائن بھی بچھائے گا، گیس کا بھی آپ کا مسئلہ جو ہے اس میں بھی بہتری آئے گی، اور 30% کم پہ وہ آپ کو ڈیزل بھی دے گا، پیٹرول بھی دے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ $8 بلین سے لے کے کم از کم $2 بلین آپ بچا سکتے ہیں. لیکن یہ روس سے تیل نہیں لیں گے، یہ امریکہ نواز حکومت اور یہ بھارت نواز حکومت بھی ہے. اب اس میں کوئی مجھ پہ مقدمہ کرنا چاہے شوق سے کر دے، میں ثابت کر دوں گا. ٹھیک ہے ہارون صاحب، عمران خان کے پاپولیرٹی کا گراف جس جگہ پر جا رہا ہے، اور اس سے پہلے آپ نے بتایا کہ خان صاحب پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، یہ بات کرنے کو تیار نہیں، اصل میں خان صاحب کو کرنا کیا چاہیے؟ 3 شرطیں ہیں، بس ان کے اوپر وہ قائم ہے کہ ان کو پورا کیا جانا چاہیے. کل آپ سے میری جب بات ہوئی تھی کہ سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے، تو آپ نے اورنگزیب کے ایک واقعے کے حوالے سے مجھے حوالہ دیا تھا کہ سب کو کس طرح سے اورنگزیب نے کہا اپنی وصیت میں، وہ ساری عمر اپنے، اورنگزیب جو تھا نا ایک طرف تو بہت سخت تھا، ریجٹ تھا، سب جانتے ہیں، ایک طرف وہ مذہبی احکامات کا بڑا ہولناک حد تک. صلاح الدین ایوبی کے بعد وہ پہلا آدمی ہے جس سے سرکاری خزانے سے کوئی پیسہ اپنی جان پہ خرچ نہیں کیا. ٹھیک ہے، اور وہ کتابت کرتا تھا جب تنہائی میں مشغلے کا. تو میں نے ان کی کتابت دیکھی ہے، بہت اچھی نہیں ہے لیکن بہرحال بادشاہ کی کتابت ہے، ریزنیبل ہے. اور اس سے اس نے پیسے جمع کیے اپنے کفن کے لیے. ٹھیک ہے، وصیت میں لکھا یہ روپیہ میری کفن پر خرچ نہ کیا جائے، کیونکہ میری شیعہ رعایا قرآن مجید کی کتابت کے معاوضے کو شرعاً درست نہیں سمجھتی. لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. اورنگزیب کو روک دیا جامع مسجد کے، شاہی مسجد کے باہر، اس کے ہاتھی کو، جب اس نے جزیہ نافذ کیا، جو میرے خیال میں نہیں کرنا چاہیے تھا اس کو، جو اس نے جزیہ نافذ کیا، ایک پہر وہ ہاتھی پہ بیٹھا رہا اور اس نے کوئی ہاتھی روک. دیکھو بادشاہ ہے، دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ تھا اس وقت، ماوراء النہر، سینٹرل ایشیا اس کے زیر اقتدار تھا، افغانستان اس کے زیر اقتدار تھا. ایک پہر کے بعد اس نے حکم دیا کہ ہاتھی کو حرکت دی جائے. ایک پہر وہ خاموشی سے بیٹھا، لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا. اچھا.